ایک روایت ترمذی شریف کی جو درود پاک کے حوالے سے ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیں تاکہ ہم کو اور آپ کو پتہ چل جائے کہ درود پاک کی کتنی اہمیت ہے، کتنی برکت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ اکبر، سب کے نامے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، ایسے میں ایک بندے کے تعلق سے یہ ارشاد ہوگا اے فرشتوں اس بندے کو جہنم میں ڈال دو۔ فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے، میرے آقا کریم اس بندے کی طرف دیکھیں گے، آقا نے دیکھ لیا تو سمجھ لو کام بن گیا۔ میرے آقا فرشتوں سے ارشاد فرمائیں گے اس بندے مومن کو اور میرے امتی کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ گھوم کے بولو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو گیا ہے کہ اس بندے کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ یا رسول اللہ اس کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، آقا جان رہے ہیں لیکن پھر بھی آقا کی شان محبوبیت قیامت کے دن دکھلائی جانے والی ہے۔ آقا پوچھتے ہیں اس کے نام اعمال کو تول لیا گیا؟ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ اس کے نام اعمال کو تول لیا گیا، اس کی نیکیاں کیسی ہے، برائیاں کیسی ہے؟ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ اس کی نیکیاں کم ہیں، برائیاں زیادہ ہیں، اس وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو جہنم میں ڈالنے کا حکم دے دیا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم ارشاد فرمائیں گے چلو میری نگاہوں کے سامنے ایک مرتبہ پھر سے میرے اس امتی کے اعمال کو تول دو، بولو ایک مرتبہ پھر سے میری نگاہوں کے سامنے اس بندے مومن کے اعمال کو تول دو، اور جس کا معاملہ ایسا ہو گیا تو سمجھ لو کہ اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ میرے آقا کے سامنے پھر سے نام اعمال تولا جائے گا۔ ترمذی شریف کے الفاظ گواہ ہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کا نام اعمال جب تولا جائے گا میں بھی بغل میں کھڑا رہوں گا، اللہ اکبر، اس کے نام اعمال کو تولا گیا، یقیناً اس کی برائیاں بہت زیادہ تھی، اس کی نیکیاں کم تھی، اور فرشتوں نے کہا حضور دیکھ لیجئے آپ کے اس امتی کے گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، اس کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈالا جا رہا تھا۔ میرے آقا اپنی جیب خاص سے جیب سے ایک پرچہ نکالیں گے، بولو سبحان اللہ۔ میرے آقا اپنی جیب مبارک سے ایک پرچہ نکال کر نیکیوں کے پلڑے پہ ڈال دیں گے، وہ نیکیوں کا پلڑا جو کل ابھی تک بھاری نہیں تھا، یہ پرچہ ڈالنے کی بنیاد پر وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ میرے آقا ارشاد فرمائیں گے اے فرشتوں دیکھ لو اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا ہے، اب اس کی جزا کیا ہوگی؟ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے جس کی نیکیاں زیادہ ہو اس کو جنت میں ڈالا جائے، جس کی نیکیاں زیادہ ہو اس کو جنت کا ملتا سنا دیا جائے۔ یا رسول اللہ اس کو جنت میں ڈالا جائے گا۔ فرشتے جب جنت کی طرف اس بندے مومن کو لے کر چلیں گے، آقا مسکرا رہے ہوں گے، وہ بندہ بھی مسکرا رہا ہوگا، وہ بندہ فرشتوں سے کہے گا اور آقا سے عرض کرے گا حضور میرے گناہ یقیناً بہت زیادہ تھے، میں نے بہت برائیاں کی تھی، دنیا کی کوئی ایسی برائی نہیں تھی جس کو میں نے انجام نہ دیا تھا۔ یا رسول اللہ میں نہیں جانتا کہ آپ نے اس پرچے میں کیا ڈالا، پرچے میں کیا ڈالا کہ میری نیکیاں زیادہ ہو گئی اور مجھ کو جنت کا پروانہ مل گیا۔ اب ذرا غور سے سنو میرے آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث گواہ ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے بندے مومن تم نے ایک مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ خلوص دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ مجھ نبی پر درود پڑھ لیا تھا، رب تبارک و تعالیٰ کو وہ درود پاک اتنا پسند آیا جو تمہاری جنت کا سبب بن گیا۔ اب آپ سمجھیں ہم اور آپ اس مجلس میں بیٹھ کر درود اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ ہمارا نام اعمال بڑھتا رہے گا، اور یقین جانے ہو سکتا ہے یہی ایک رات، اس رات کی کوئی ایک بات اس پر آپ نے عمل کر لیا تو یقیناً آپ اسی ایک رات کے صدقے میں جنت کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ میرے آقا کے تعلق سے رب کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے
ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور رحمت بھی ایسا رحمت بنایا کہ اب کوئی گوشہ، کوئی بھی دنیا کا کوئی خطہ ایسا باقی نہیں ہے جہاں پر ہمارے رسول کی رحمت کے صدقے نہ مل رہے ہوں۔ آپ قربان جائیں اس رسول ہاشمی مکی مدنی پر کہ وہ رسول اپنی امت کے افراد پر تو رحم فرما ہی رہے ہیں، بلکہ عالم یہ ہے کہ اگر میرے آقا کی رحمت نہ ہوتی تو اللہ کی قسم ان کافروں اور مشرکوں کو بھی اس دنیا سے رزق نہیں ملتا۔ اگر اس دنیا میں کافروں اور مشرکوں کو بھی رزق مل رہا ہے تو یہ بھی ہمارے آقا کی۔ اما مسلمان کو اگر رزق ملے تو یہ تو کرم والا ہے، کرم ہے ہی ہے، لیکن غیروں کو بھی اللہ کے رسول کا صدقہ مل رہا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں رب کے رسول کی رحمتیں کس انداز میں اللہ کے بندوں اور اللہ کی مخلوق پر سائبان بن کر چھائی رہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، مجلس میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق بھی ہیں، حضرت عمر فاروق بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، مولا کائنات بھی ہیں۔ ایسے میں ایک اونٹ، باولا اونٹ، پاگل اونٹ دوڑتے ہوئے آتا ہے۔ تمام صحابہ کرام ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، کہیں ایسا نہ ہو یہ اونٹ میرے اور آپ کے آقا کو کسی طرح کی تکلیف پہنچا دے۔ رب کے رسول کی رحمتیں دیکھیں، اللہ اکبر، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اونٹ کو آنے دو، اونٹ کو قریب آنے دو۔ اونٹ قریب آ گیا، اللہ اکبر۔ ہم اور آپ ہوتے تو ہم ڈر جاتے اور یہ سوچتے کہ کسی طرح سے اونٹ کو بھگاؤ۔ صحابہ کرام نے بھی سوچا کہ اس اونٹ کو بھگایا جائے، لیکن میرے آقا نے ارشاد فرمایا نہیں اے میرے صحابہ، اس اونٹ کو آنے دو، اس لیے کہ جس طرح سے میں تم تمام انسانوں اور جناتوں کا نبی بنایا گیا، اسی طرح سے اللہ رب العزت نے ان جانوروں کے دل میں بھی میری نبوت ڈالی ہوئی ہے۔ یہ مجھ سے اپنا کچھ کہنے کے لیے آیا ہے، اپنا دکھڑا سنانے کے لیے آیا ہے۔ قربان جائیں، آج لوگ یہ تک کہہ دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا خبر، پیٹھ کے پیچھے کیا چل رہا ہے، لیکن قربان جاؤ اگر کوئی اونٹ بھی آ رہا ہے اور رسول پاک سے فریاد کر رہا ہے تو رسول اس کی فریاد سنتے نظر آ رہے ہیں۔ میرے آقا کے قدموں پر اونٹ نے آ کر اپنا سر رکھ دیا، میرے آقا نے اسے پیار کیا، پیار کرنے کے بعد ارشاد فرمایا اے اونٹ بتا تو صحیح تیرا ماجرا کیا ہے، اے اونٹ بتا تو صحیح تیرا معاملہ کیا ہے۔ اونٹ نے کیا کہا وہ اللہ اور اس کے رسول جاننے والے ہیں، ہم نے تو تاریخ کی کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں یہ پڑھا۔ میرے آقا نے جب اس کے پشت پر، پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر کہا تیرا معاملہ کیا ہے، تو اس اونٹ نے جو کہا وہ میرے رسول کی زبان سے سنیں۔ اس اونٹ نے کہا حضور میرا مالک ہے، میرا مالک دن بھر مجھ سے کام کرواتا ہے، رات کے وقت تھوڑے چارے دیتا ہے اور تھوڑے چارے پر مجھے اکتفا کرنا پڑتا ہے، اور آج اس نے اپنے گھر میں چند اور اونٹ کے جوڑے لا کر رکھ لیے ہیں، اس وجہ سے اب میں نے یہ کہتے ہوئے اس کو سنا ہے کہ مجھ کو ذبح کر دینا چاہتا ہے۔ یا رسول اللہ میں آپ کی رحمت کی دہائی دینے آیا ہوں، میں اس کا کام کرتا رہا، جب اس کا کام نکل گیا تو آج وہ مجھ کو ذبح کرنے کے در پہ ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ اونٹ کس کا ہے، اونٹ کے مالک کو بلایا جائے۔ مالک کو بلایا گیا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے صحابی تمہیں پتا ہے یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ عالم و رسول، اللہ اور اس کے رسول جاننے والے ہیں کہ یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ تم اس کو کھانا کم دیتے ہو، کام زیادہ کرواتے ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ آج تمہارے گھر میں چند اونٹ اور آ گئے ہیں جس کی بنیاد پر تم اس کو ذبح کرنا چاہتے ہو۔ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں اسی لیے اس کو ذبح کرنا چاہتا ہوں، یہ کام کے لائق نہیں رہا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ میری رحمت کی دعائی دے رہا ہے، کیا تم اب بھی ذبح کرو گے؟ یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، یا رسول اللہ آپ کا جو حکم ہو جائے گا اس پر ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس اونٹ کو ذبح نہ کیا جائے بلکہ اس کو کام میں لگایا جائے اور اس کو اور دوسرے کام دے کر اس کی حفاظت کی جائے۔ اللہ اکبر، اونٹ بھی بچ گیا ہے، کس وجہ سے بچا ہے، کس وجہ سے اس کی حفاظت ہوئی ہے؟ مجھے کہہ لینے دیا جائے یہ صدقہ میرے رب کے رسول کی رحمت کا ہے۔ جب رسول کی
کی رحمت کا صدقہ اونٹ اور جانور پا سکتے ہیں تو ہم تو رسول پاک کے شہدائی ہیں، ہم تو رسول پاک کے دیوانے ہیں۔ اگر ہم اور آپ رسول پاک پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں تو اللہ کی قسم یہ بعید نہیں کہ ہمارا ایک جلسہ ہماری حقانیت کے ساتھ ساتھ ہماری حفاظت کی دلیل بن جائے، ہم یہاں بھی محفوظ ہو جائیں، قیامت کے دن بھی محفوظ ہو جائیں۔ یہ دیکھیں، یہ میرے رب کے رسول کی رحمت کا صدقہ مل رہا ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں جو جس درجے کی محبت رسول سے کرتا گیا، رب تبارک و تعالیٰ نے اس کا درجہ، اس کا وقار اس اعتبار سے بلند کر دیا۔ اور میرے رسول کا کیا کہنا، آج کچھ کٹ ملے یا غیر مسلم جن کو رسول کی عظمت کا پتہ نہیں، وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین، محمد عربی کو ہم خاک میں ملا دیں گے، محمد عربی کے دین کو ہم خاک میں ملا دیں گے، اسلام مٹا دیں گے۔ ہم یہ بات ان کے دلوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ سنو، محمد عربی کا دین کوئی مولی اور گاجر نہیں کہ کاٹ کر پھینک دیا ختم ہو گیا۔ اس محمد عربی کے دین کو مٹانے کے لیے بہت سارے ظالم اور طاغوت آئے، لیکن یہ دین اسلام کل بھی مہکتا رہا، آج بھی مہک رہا ہے، اور قیامت تک یہ دین مہکتا رہے گا اور اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ اب آپ دیکھیں ذرا، صحابہ کرام نے آقا سے محبت کی، اور صحابہ کرام سے بڑھ کر آقا سے کون محبت کرنے والا ہے؟ اور آقا کی ہر ادا کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا، یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ آپ سوچو تو صحیح، بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن صحابہ کرام اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، صحابہ کرام اس پر عمل کرتے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت علی ہی کو دیکھ لیجئے، حضرت علی ایک گھر میں دعوت کے لیے تشریف لے گئے، گھر والے نے دال بنائی تھی، اور دال بنا کر جب کھلایا تو حضرت علی المرتضیٰ مولائے کائنات سیدنا امام حسن اور امام حسین کے بابا نے دال کے اندر کچھ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر! صاحبِ خانہ نے کہا، حضور دال کے اندر کون سی چیز ہے جو آپ تلاش کر رہے ہیں؟ حضرت علی نے کہا، میں دال کے اندر کدو شریف تلاش کر رہا ہوں، میں دال کے اندر کدو تلاش کر رہا ہوں۔ صاحب خانہ نے کہا، دال کے اندر ہم نے کدو نہیں ڈالی ہے تو آپ کو مل بھی نہیں سکتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، مجھے پتا ہے کہ دال کے اندر کدو نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں تلاش کر رہا ہوں۔ عجب بات ہے، اے سرکار آپ کدو کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ حضرت علی کا جملہ سنیں اور اپنے ایمان پر آپ نازا ہو کہ اسی علی کے خاندان کو ہم ماننے والے ہیں، اسی نبی کی عظمت پر کا ہم ترانہ پڑھنے والے ہیں۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، سنو، ایک دفعہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی دعوت میں گیا ہوا تھا، میرے آقا نے اپنے پلیٹ کے اندر کدو تلاش کیا تھا۔ اللہ کی قسم میرے رسول کی یہ ادا ہے، میں یہ جانتا ہوں کہ آج اس پلیٹ کے اندر کدو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں مصطفیٰ کریم کی ادا کو ادا کر کے سنت ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں رسول پاک کی سنت ادا کروں گا، رب تبارک و تعالیٰ اس پر ثواب۔ صحابہ کرام کا طریقہ دیکھ لیں، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولائے کائنات سیدنا ابوبکر صدیق، یہ تمام کے تمام صحابہ اور اسی طرح سے دیگر صحابہ رسول پاک کی سنت کے کتنے بڑے محافظ تھے کہ چھوٹی سے چھوٹی بات یا بڑی سے بڑی بات وہ چھوڑتے نظر نہیں آتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کو دیکھ لیجئے، ایک مرتبہ مسجد میں آئے، وضو کر رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اور پھر ایک چہار دیواری یا ایک پلر کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے اور صحابہ سے پوچھا، دوستوں سے پوچھا، اے میرے دوستوں، مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ میں وضو کرتے ہوئے مسکرا کیوں رہا تھا اور پھر اسی پلر کے دامن میں آ کر میں کیوں بیٹھ گیا؟ صحابہ نے عرض کیا، حضور بتلا دیا جائے۔ یہ کون صحابی؟ حضرت عثمان غنی، ذوالنورین جن کا خطاب، اللہ کے رسول کی دو بیٹیاں جن کے نکاح میں ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا، مجھ سے پوچھو تو صحیح۔ صحابہ نے پوچھا، حضرت عثمان غنی نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ کی جماعت، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کی جماعت،
میں نے ایک مرتبہ رسول کریم کو اسی مقام پر وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا، اسی مقام پر وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ رسول وضو بھی کر رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں، اور مسکرانے کے بعد، وضو کرنے کے بعد اس پلر کے دامن میں آپ تشریف فرما ہو گئے تھے، اور آپ نے ان صحابہ سے ارشاد فرمایا تھا، اے صحابہ کیا مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ گواہ ہے، اے لوگوں میں اللہ کے رسول کی وہی سنت ادا کر رہا ہوں، اور اس مسکرانے کی وجہ میرے آقا نے جو بیان کی وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان نے کہا سنو، میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا، اے صحابہ جب تم وضو کرتے ہو تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے تمہارے ہاتھ دھلنے کی بنیاد پر تمہارے ہاتھوں سے جو گناہ انجام پائے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو، ان گناہوں کو دور فرما دیا کرتا ہے۔ تمہارے قدموں سے اگر کوئی گناہ ہوا ہے، وضو کرتے ہو، قدم کو دھلتے ہو، قدم سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اپنے چہرے سے اگر تم نے کوئی گناہ کیا، چہرے پہ تم نے پانی ڈالا، رب تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، اور وہ گناہ جو تمہارے وجود پہ لپٹا ہوا تھا وضو کی صورت میں، وضو کرنے کی صورت میں، وضو کے پانی کے ساتھ وہ گناہ بھی دھلتا نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام ایک ایک سنت کو عمل کر رہے ہیں اور یہ بتلا رہے ہیں، اے لوگوں اگر رسول پاک کی سنتوں کو اپناتے رہو گے تو اللہ کی قسم یہاں بھی کامیاب رہو گے، وہاں بھی کامیاب رہو گے۔ اور جس نے جتنی محبت رسول پاک سے کی، آج تو مسئلہ ہی یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ سوچے چھوڑ کر رسول پاک کی محبت سے لوگوں کو دور کیا جائے۔ کچھ باولے قسم کے لوگ ہمہ وقت سوشل میڈیا پر کتوں کی طرح بھوکتے نظر آتے ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، لیکن ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے میرے رسول کی عظمت نہ کل گھٹی تھی نہ آج گھٹی ہے اور قیامت تک گھٹنے والی نہیں۔ میرے امام نے کہا تھا مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آتا تیرے یا رسول اللہ، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی، بولو نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یہ ہے میرے رسول کی عظمت۔ آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ جس طرح سے بھی صحابہ کرام نے محبت کی، رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسی اعتبار کا، اللہ رب العزت نے اسی اعتبار کا انہیں انعام بھی عطا فرمایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، رب کے محبوب نے ارشاد فرمایا تمام کائنات میں انبیاء کے بعد اگر سب سے زیادہ بلند و بالا قد آور شخصیت کسی کی بھی ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ وہی سیدنا صدیق اکبر ہیں، رسول پاک سے محبت کرتے ہیں۔ رسول پاک نے ایک جنگ کے لیے اعلان فرمایا، توجہ ہے آپ کی، توجہ ہے آپ کی، ایک بندہ کوئی بیچ سے کھڑا ہو کر نعرہ لگائے تب میں جانوں کہ آپ جگ رہے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، لکے اعلیٰ حضرت زندہ باد، لکے اعلیٰ حضرت زندہ باد، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے تکبیر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ رسول پاک نے ارشاد فرمایا صحابہ جنگ کی تیاری کرو اور جس سے جو بن پڑے اپنے اپنے گھر سے لے آئے تاکہ مجاہدین کے لیے تیاری کرا دی جائے۔ ایک بات یہاں پر اور عرض کر دوں، جب بھی مجاہد جہاد کا لفظ آتا ہے تو فوراً دنیا کے لوگ ارے دیکھو جہاد کی بات کر دی، مارنے اور کاٹنے کی بات کر دی، لیکن میں آپ کو بتا دوں ہم اور آپ اگر رسول پاک کی زندگی سے جہاد کا حصہ نکال دیں تو پھر رسول پاک کی ایک سیرت کا بڑا حصہ نکل جائے گا۔ اس وجہ سے ڈرنے کی بات نہیں ہے، رسول پاک کی سیرت بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی قسم اگر جہاد کے اصول کہیں سے مل رہے ہیں تو ہم کو اور آپ کو، پوری دنیا کو رسول پاک کی زندگی سے۔ میرے پاک رسول پاک نے جہاد میں بھی اصول عطا فرمائے ہیں، جو جنگ کے لیے تیار ہو اس سے جنگ کرو، اور جہاں جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہو
جو لڑنے نہیں آ رہا اس کو مارنا بھی نہیں، اس کو تکلیف بھی مت دینا۔ آج آپ اپنے ملک کا بھی جائزہ لے لیں اور ملک سے باہر کی دنیا کا بھی جائزہ لے لیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہے، گلیوں میں کھیل رہے ہیں، بم آ کر گرتا ہے اور بچے شہید ہو جاتے ہیں، اور دنیا بالکل تماشائی بنی ہوئی دیکھ رہی ہے، کوئی بھی کنڈیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ڈرتی نظر آ رہی ہے۔ لیکن جب رسول پاک رسول ہاشمی کی بارگاہ میں ہم آتے ہیں تو ہم یہ پاتے ہیں فتح مکہ کا زمانہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکل رہے ہیں، 10,000 کا لشکر جرار آقا مدینے سے لے کر مکے کی طرف جا رہے ہیں، فتح مکہ کا زمانہ ہے، فتح مکہ کا دن ہے۔ آقا جب نکل رہے تھے، آپ قربان جاؤ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں لیکن عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، بوڑھوں پہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، بچوں کو تہہ تیز نہیں کریں گے، جو ہماری راہوں میں آئے گا، ہمیں اسلام پھیلانے سے روکے گا، ہم اس سے مقابلہ کریں گے۔ اور حد تو ہو گئی، بخاری شریف کے الفاظ گواہ ہیں، ایک کتیا نے بچے جنم دیے تھے، توجہ دے، ایک کتیا نے بچے پیدا کیے تھے۔ میرے آقا نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، اے صحابہ اس کتیے کو اپنے پیچھے کر دو، ذرا اس کو پیچھے کر دو تاکہ یہ پریشان نہ ہو جائے، اور اپنے بچوں کی جس طرح سے کوئی بھی ماں حفاظت کرتی ہے وہ حفاظت کر لے۔ قربان جاؤ، جو رسول ہاشمی کسی جانور کا اتنا خیال رکھتا ہے وہ انسان کا کتنا خیال رکھتا ہوگا۔ وہی سیدنا صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، آقا جب ارشاد فرماتے ہیں جنگ کی تیاری کے لیے جس سے جو پن پڑے لے آئے، میرے آقا کی بارگاہ میں تمام کے تمام صحابہ اپنا جو بھی اثاثہ ہے، جو بھی بن پڑ رہا ہے، لاتے نظر آ رہے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ سوچتے ہیں دل ہی دل میں کہ آج موقع بڑا اچھا ہے، آج میں سیدنا ابو بکر صدیق سے اوپر لے جاؤں گا، بازی مار جاؤں گا۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے سیدنا صدیق اکبر نیکی کام کے کام میں آگے بڑھتے نظر آتے ہیں، آج میں بازی مار جاؤں گا۔ گھر پر گئے اور گھر کا آدھا سامان جمع کیا، جمع کرنے کے بعد آقا کی بارگاہ میں لا کر رکھ دیا۔ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ آدھا سامان گھر کا لا کر رسول پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق بھی آ رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر جب تشریف لاتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، میرے آقا نے دیکھا جو بھی گھر کا اثاثہ تھا، جو بھی سامان تھا، سب اٹھائے ہوئے رسول کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق حاضر ہو گئے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر صدیق کیا تم نے گھر میں کچھ چھوڑا بھی ہے؟ گھر میں کچھ چھوڑا بھی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ جو کچھ بھی گھر کا اثاثہ تھا سب کچھ آپ کے نام پر قربان کرنے کے لیے لا کر رکھ دیا ہو، یا رسول اللہ یہ جان بھی آپ کی ہے، یہ جہان بھی آپ کا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے صدقے میں ہے، تو پھر کوئی چیز گھر میں نہیں رہے گی، جو بھی رہے گی آپ کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار۔ اور پھر انعام میں سیدنا ابو بکر صدیق کو انعام کیا ملتا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، پوری روئے کائنات میں، پوری روئے زمین میں میں نے تمام لوگوں کا جو بھی حق میرے اوپر تھا میں نے سب کا حق ادا کر دیا۔ ہاں، ابو بکر صدیق کی محبت، ابو بکر صدیق کی صداقت، ابو بکر صدیق کی دوستی، اس کا حق میں نے ادا نہیں کیا، اس کا حق رب تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ادا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں محبت کا انعام کیسا ملتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں آئے، وہ عمر فاروق جو ابھی کل رسول پاک کو قتل کرنے کے در پہ تھے اور تلوار نکال کر کہا تھا کہ آج محمد عربی کا خاتمہ کر دیں گے، معاذ اللہ رب العالمین۔ آپ نے بھی تاریخ کا وہ گوشہ پڑھا اور سنا ہوگا، آپ پھر سے ایک مرتبہ توجہ دیں۔ وہی عمر قتل کرنے کے لیے آقا کے لیے نکل چکے تھے، لیکن راستے میں حضرت نعیم ثقفی سے ملاقات ہوئی۔ کہاں چلے جا رہے ہو اے عمر؟ بڑے تیور میں نظر آ رہے ہیں۔ حضرت عمر جو ابھی تک اسلام نہیں قبول کیے تھے، حضرت عمر نے کہا آج میں محمد عربی کا کام تمام کر دوں گا، معاذ اللہ رب العالمین۔ حضرت نعیم ثقفی نے کہا تم محمد عربی کا کام تمام کرنے جا رہے ہو اور تمہاری بہن، تمہارے بہنوئی
محمد عربی کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں بندہ قتل کرنے کے لیے نکلا، راستے میں حضرت نعیم سے ملاقات ہوئی، حضرت نعیم نے رخ موڑ دیا، اپنی بہن کے گھر پہنچے، دیکھا قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، ایک صحابی حضرت خباب ہے، قرآن پڑھوا رہے ہیں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، قرآن سنتے ہیں دل کی دنیا میں انقلاب آتا نظر آتا ہے۔ حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ عمر ہے۔ حضرت عمر کی بہن نے کہا میرے بھائی آ گئے ہیں، جلدی سے ایک کنارے چھپ جاؤ، جلدی سے ایک کنارے چھپ جاؤ، میرے بھائی مسلمان نہیں ہے۔ دروازہ کھولا گیا، کیا پڑھا جا رہا تھا؟ کیا پڑھا جا رہا تھا؟ بہت مارا، بہت پیٹا، بہت زد و کوب کیا، لیکن بہن نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے۔ لیکن جب دیکھا حضرت عمر کے تیور بدلتے نظر آ رہے ہیں، حضرت عمر اپنی بہن کو مار مار کر لہولہان کر رہے ہیں، لیکن حضرت عمر کی بہن کہتی ہے بھائی جس بات کی تم اولاد ہو اسی بات کی میں بھی اولاد ہوں، اب یہ جان جائے یا رہے، مصطفیٰ کریم کا کلمہ ہم نے پڑھ لیا، اب جان چلی جاتی ہے چلی جائے، لیکن اب ہم اسلام سے منحرف ہونے والے لوگ نہیں ہیں۔ حضرت عمر نے سوچا آخر کیا بات ہے، وہ کون سا کلمہ ہے، وہ کون سا جادو ہے جو حضرت عمر کی بہن پر چل گیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا مجھے بھی وہ کلام دکھاؤ، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، کلام دکھایا گیا، حضرت خباب نے کلام دکھایا، کلام سنایا، دل کی دنیا میں انقلاب آ گیا، کہا مجھے بھی محمد عربی کی بارگاہ میں لے چلو۔ ابھی کچھ دیر پہلے تلوار نکال کر محمد عربی کا کلا کڑا کرنے کے لیے جا رہے تھے، اب محمد عربی کی بارگاہ میں سروں کو جھکائے ہوئے اور اپنی آنکھوں کو نیچے کیے ہوئے رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت عباس کہتے ہیں اے محمد عربی یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا آنے دو آنے دو، میں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی مولا مجھے عمر ایمان کی صورت میں دے دے، اسلام کی صورت میں دے دے۔ حضرت عمر آئے ہیں، کہا حضور میں نے تلوار نکالی تھی تاکہ آپ کا قلع کما کر دیا جائے، لیکن کلام مقدس نے میری زندگی میں انقلاب پیدا کر دیا، یا رسول اللہ یہ تلوار اب اسلام کے لیے نہیں بلکہ اسلام کے خلاف اٹھے گی، کلمہ شہادت پڑھوا کر مجھے اسلام میں داخل کر دیجئے، اور کلمہ پڑھ کر حضرت عمر بھی اسلام کے دائرے میں۔ وہی عمر جب محبت بڑھی رسول پاک سے تو خود وہی عمر کہتے ہیں کل تک یہ عمر جس سے اس کے باپ کی بکریاں نہیں سنبھالی جا رہی تھی، وہی عمر کہتے ہیں آج عالم یہ ہے کہ رسول پاک کی محبت میں نے دل میں بسائی ہے تو میری سلطنت 22,000 مربع میل پر پھیلی ہوئی ہے، اور عمر کا اشارہ ایک مقام سے ہوتا ہے، اللہ گواہ ہے دوسرے مقام تک میری بات سنی بھی جاتی ہے اور اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ یہ صدقہ ہے رسول پاک کی عظمت کا، رسول پاک کی محبت کا۔ اب دیکھیں رسول پاک نے انعام کیا فرمایا، انعام کیا عطا فرمایا، توجہ ہے آپ کی، توجہ ہے آپ کی، رسول پاک نے انعام کیا دیا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے عمر جس راستے سے تم چل جاؤ گے اس راستے پر شیطان کر دے گا۔ آپ سوچیں شیطان کا عالم یہ ہے، آقا فرماتے ہیں ان الشیطان یجری فی الانسان مجری الدم، جس طرح سے تمہارے باڈی میں بلڈ چلتا ہے، تمہارے باڈی میں بلڈ فلو کرتا ہے، اسی طرح سے شیطان بھی تمہارے ارد گرد لگا رہتا ہے۔ لیکن قربان جاؤ حضرت عمر فاروق جب رسول پاک سے محبت کر رہے ہیں تو محبت کے نتیجے میں انعام یہ مل رہا ہے اے عمر تم نے مجھ سے محبت کی ہے، جاؤ جس راستے پر تم چل جاؤ گے شیطان اس پر چل نہیں سکتا۔ یہ صدقہ میرے رسول کا ہے، جو رسول پاک سے جتنا اٹیچ ہوتا گیا رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا بلند کر دیا۔ اب ذرا سا دیکھیں، توجہ دیں، اور میرے رسول پاک نے کسی کو بھی انعام سے واپس نہیں کیا۔ اور میں اگر عرض کروں تو آپ سوچیں گے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن کتنی عظیم ہو جا رہی ہیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب
مدینے کی سرزمین پر تشریف لاتے ہیں اور کیسی حالت میں آتے ہیں وہ بھی آپ ملاحظہ کر لیں۔ مکے کی سرزمین پر حضرت صہیب ہیں، ان کے باپ وقت کے بہت بڑے رئیس، وقت کے بہت بڑے غنی، وقت کے بہت بڑے مالدار، لیکن حضرت صہیب کو رسول پاک سے محبت ہو گئی ہے، حضرت صہیب کو رسول پاک سے عقیدت ہو گئی ہے، اور عقیدت کا عالم یہ ہے، اپنے باپ سے بھی کہتے ہیں، اپنی ماں سے بھی کہتے ہیں، اے میرے ابو جان، اے میری امی جان، دنیا جس سے محبت کرتی ہے اس کے قریب جانا چاہتی ہے، اور میں بھی رسول پاک سے محبت کر چکا ہوں، مجھے رسول پاک کے دامن سے وابستہ ہونے دیجیے۔ حضرت صہیب کے والد ایمان نہیں لے آئے، ذرا سنیں، اپنی ایمان کو تازہ کریں۔ آج اگر آپ کو کوئی ورغلانے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ دھمکیاں دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ تم کو ہندوستان سے نکال دیا جائے گا، تو اس کے منہ پر یہ روایت مار دینا کہ اما سرکار غریب نواز کے بیٹھائے ہوئے اونٹ کو تو کوئی اٹھا نہیں سکتا، جس سرکار غریب نواز کے بسائے ہوئے مسلمان ہندوستان میں بس گئے ہیں، اللہ کی قسم حکومتیں آتی رہیں گی، جاتی رہیں گی، مسلمان کل بھی یہاں تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک یہاں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابوبکر صدیق، یہ ایسے شناور تھے آقا کے صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اپنی جان دے دینا تو پسند کرتے تھے، لیکن کسی بھی صورت میں آقا سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حضرت صہیب نے کہا بابا مجھے جانے دو، باپ نے کہا توجہ دے، باپ نے کہا بیٹا جانتے ہو تم میری اکلوتی اولاد ہو، تنہا وارث ہو میری تمام ملکیت کے، تنہا وارث ہو میری تمام جائیداد کے، اگر تم مکے سے مدینے چلے جاؤ گے تو تمہیں پتا ہے یہ ساری دولتیں میں دوسروں میں بانٹ دوں گا، تمہیں ایک توڑی بھی نہیں دوں گا۔ حضرت صہیب کہتے ہیں بابا جس کے دل میں محبت رسول ڈر کر جائے تو پھر دنیا اس کے لیے اچاٹ نظر آتی ہے، بابا کچھ بھی نہ دو لیکن رسول پاک سے دامن سے وابستہ ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت صہیب نکلے، بابا کہتے رہے پلٹ آؤ، واپس ہو جاؤ، نہیں میں تو رسول پاک کے دامن سے وابستہ ہو کر ہی رہوں گا، رسول پاک کے قدموں پر گر کر ہی رہوں گا۔ جانے لگے تو باپ نے کہا بیٹا جا تو رہے ہو، مال بھی نہیں ملے گا، اور جانے کی صورت میں جو تم نے کپڑا پہن رکھا ہے، جو تم نے خوشبو لگا رکھی ہے، یہ بھی سب میری ملکیت ہے، یہ کپڑا بھی مجھے دیتے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچیں اگر پوری دنیا میں آپ کا سب ساتھ چھوڑ دیں تو ایک دو ایسی ذاتیں ہوتی ہیں جو آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتی ہیں، آپ کی ماں، آپ کا باپ، آپ کی ماں اور آپ کے باپ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں، مرتے دم تک اپنے خون کا آخری قطرہ دے کر آپ کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن صہیب تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی محبت کو بھی نہ پا سکے۔ حضرت صہیب نکل گئے اور کہا بابا اگر یہ کپڑا جو میرے بدن پر ہے وہ آپ کا ہے تو اللہ کی قسم یہ کپڑا بھی میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن رسول پاک کے دامن سے نہ میں کب پھرا تھا نہ آج پھرا ہوں اور قیامت تک میں پھرنے والا نہیں۔ حضرت صہیب گھر کے اندر آئے، روایتوں میں آتا ہے ٹاٹ کا آپ نے کپڑا بنایا، ٹاٹ کا کپڑا بنایا، کانٹوں سے بٹن بنایا اور پھر مدینے کے لیے نکل گئے۔ باپ نے سوچا کسی بھی صورت میں بیٹے کو روکنا ہے۔ اللہ اکبر۔ باپ نے اپنے بیٹے کو واپس لانے کے لیے گنڈے لگائے، گنڈوں کو لگا کر یہ ہدایت کر دی کہ کچھ بھی ہو جائے، مارو کاٹو کچھ بھی کرو لیکن صہیب کو مدینے نہ جانے دو۔ اللہ اکبر۔ حضرت صہیب ہیں، راستے میں گنڈوں نے پا لیا، پٹائی کرنا شروع کر دیا اور کہا صہیب کچھ بھی ہو جائے ہم تم کو مکے سے مدینے جانے نہیں دیں گے۔ حضرت صہیب نے کہا سنو میری جائیداد جو میرے نام پر آنے والی تھی میرے باپ نے اس کو بھی رکھ لیا، میں کچھ نہ بولا، میرا جو بھی اثاثہ تھا میرے باپ نے رکھ لیا، میں کچھ نہ بولا، یہاں تک کہ میرے بدن کے کپڑے بھی اتروا لیے گئے، میں کچھ نہ بولا۔ ایک ہی چیز میرے پاس ہے اور وہ ہے عشق رسول، ایک ہی میرے پاس ہے چیز جس کو محبت مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جب تک یہ جان رہے گی مصطفیٰ کے نام پر قربان رہے گی، میں اپنا سب کچھ تو دے سکتا ہوں لیکن اپنا راستہ چینج نہیں کر سکتا۔ یہ مدینے کا مسافر مدینہ جا کر جائے گا۔ اللہ اکبر۔
गुंडे भी थक कर हार कर वापस हो गए, जाकर खबर दे दिया मियाँ तुम्हारा बेटा आने वाला नहीं है, हमने बड़े बड़ों को ठीक कर दिया लेकिन तुम्हारा बेटा आशिक है और किसी आशिक को उसके माशूक से जुदा नहीं किया जा सकता, तुम्हारा बेटा मदीना जाकर ही रहेगा। अल्लाह अकबर। हजरत सुहैब सहाबी हैं, अल्लाह अकबर, मक्के से मदीने का सफर पैदल तय करते हैं, पैदल मक्के से मदीने जा रहे हैं। जो हजरात मक्का और मदीने की जियारत कर चुके हैं वो जानते हैं कि जब फ्लाइट से सफर किया जाता है तो तकरीबन 1 घंटा या पौना घंटा सफर लगता है फ्लाइट के जरिए से, और अगर फ्लाइट नहीं बस लिया जाए तो तकरीबन 6-7 घंटे का सफर होता है, तब जाके आदमी कोई मक्के से मदीने पहुंचता है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से, अल्लाह के फजल व करम से मिस्र में दौरान तालीब इल्म में भी मुझे भी ये शरफ हासिल हुआ कि मक्का और मदीना की ज़ियारत नसीब हुई। कुरान पाक का सदका था। रब तबारक व तआला ने एक कुरान का मुकाबला हुआ, उसमें आपका ये खादिम, आपका ये दोस्त इंटरनेशनल मुकाबले में गया। अल्लाह के फजल से दुनिया भर के हुफ्फाज और कुर्रा जमा थे। अल्लाह ने करम फरमाया, मुझे दूसरी पोजीशन हासिल हुई, और इस दूसरी पोजीशन के हासिल करने पर जिन्होंने ये मुसाबका करवाया था, कंपटीशन करवाया था, उन्होंने कहा हमने तो ये सोचा था कि मिस्र में अरब के दरमियान कुरान पढ़ा जाता है, लेकिन आज कुरान हम जब गैर अरब से सुन रहे हैं तो हमें ये एहसास हो रहा है कि ये कुरान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करम वाली किताब बनाई है कि इसका करम जिस तरह से अरबों पर नाजिल होता है उसी तरह से अजमी भी इसे महसूस होते नजर आते हैं। मैं भी मदीने शरीफ गया, मैंने भी मक्का शरीफ की जियारत की। अल्हम्दुलिल्लाह 425 किलोमीटर का सफर, 425 किलोमीटर का सफर हजरत सुहैब रूमी बगैर खाए हुए, बगैर पिए हुए, अल्लाहु अकबर, चेहरे पर खून के आसार हैं। आप सोचो हम तो यहाँ पर ऐसे हैं, इक्का दुक्की कोई ऐसा होता है जिसको इस तरह के मरहले से गुजरना होता है, वरना अल्लाह का करम है हम और आप हिंदुस्तान में फिर भी अमान में हैं, फिर भी अमान में है। ये और बात है, जालिम लगा हुआ है इस्लाम से वरगलाने की और इस्लाम से हमें हटाने की कोशिश कर रहा है। कुर्बान जाए, इन वाक़यात को पढ़ें और अपने ईमान को ताज़ा करते रहें। हजरत सुहैब रूमी, हजरत सुहैब सहाबी मक्के से मदीने की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, 9 दिन का सफर करके जब मक्के से मदीने तक की तरफ अल्लाह के रसूल के सहाबी हजरत सुहैब पहुंच रहे हैं। कुर्बान जाए, अल्लाह के रसूल इनाम क्या देते हैं उसको मुलाहजा करें, अल्लाह के रसूल इकराम क्या देते हैं हजरत सुहैब को उसको भी मुलाहजा फरमाएं। सहाबे किराम देखते हैं आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के करीब में ऊंची दीवार पर खड़े होकर मदीने की तरफ देखते हैं और वापस आ जाते हैं, देखते हैं वापस आ जाते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सहाबा ने अर्ज किया, हुजूर कोई आ रहा है जिसको आप देखने की कोशिश कर रहे हैं? मेरे आका की आंखों में आंसू हैं। अल्लाह अकबर, वो नबी जो अगर चाहता तो एक लफ्ज निकालता और फरिश्ते तमाम के तमाम मक्के वालों का खात्मा कर देते, लेकिन नहीं, मेरे नबी तो उन मक्के वालों के लिए भी रहमत बनकर आए थे, मदीने वालों के लिए भी रहमत बनकर आए थे। हजरत सुहैब चल रहे हैं, आका अपनी निगाहें उठा कर देख रहे हैं। सहाबा ने अर्ज़ किया, हुजूर कौन आ रहा है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरा महबूब आ रहा है, मुझसे चाहने वाला, मुझसे मोहब्बत करने वाला आ रहा है। अल्लाहु अकबर। हजरत सुहैब जो दूर से नजर आए हैं, मेरे आका आगे बढ़े हैं। वो सुहैब जो तमाम तकलीफों को बर्दाश्त करते हुए मक्के से मदीने की तरफ आ रहे थे, जब आका को देखा है, अल्लाह की कसम ऐसा महसूस हो रहा है, रिवायतें कहती है जैसे उनकी जान में जान आ गई हो। दौड़ लगा दी है आका की बारगाह में। आका पहुंचते हैं, आका ने अपने सीने से लगाया और सीने से लगाकर कहा, ऐ सुहैब तुम मेरे महबूब हो, ऐ सुहैब तुम मेरे चाहने वाले हो, और अल्लाह मेरे चाहने वालों को कभी रुसवा नहीं, अल्लाह मेरे चाहने वाले को कभी रुसवा नहीं करता। अल्लाहु अकबर। वो रसूल हाशमी अपनी मुबारक चादर उठाकर हजरत सुहैब के कंधे पर डालते हैं और
ارشاد فرماتے ہیں اے صہیب تم نے بہت درد سہ لیا ہے, تم نے بڑی تکلیفیں سہی ہے میری محبت میں, یہ میں میری چادر ہے. حضرت صہیب کہتے ہیں اللہ کی قسم وہ تمام کے تمام درد جو میں نے مکے والوں سے پایا تھا, وہ تمام کی تمام تکلیفیں جو میں نے مکے والوں سے پائی تھی, وہ تمام کی تمام اذیتیں جو میں نے اپنے ماں باپ سے پائی تھی, رسول پاک کی چادر مل گئی. سارے کے سارے درد دور نظر آتے رہے اور ہم بھی سوچتے رہے اللہ کے رسول کی عظمت, اللہ کے رسول کی برکت کا سایہ مل گیا تو پھر اور دنیا کسی چیز کی ہمیں ضرورت. اور اگر ہم کہیں تو شاید آج کی زمان میں یہی کہیں گے جو صہیب رومی نے عربی میں کہا تھا, اور اگر اردو میں کہنا چاہیں تو ہم یہی کہیں گے ہم سے مصطفیٰ جان عالم کا رشتہ جو کل تھا وہ آج بھی ہے, اور گنبد خضرا والے مکین سے ہمارا تعلق جو کل تھا وہ آج بھی ہے اور قیامت تک. آپ سوچیں, یہ سوچتے ہیں کہ کبھی کسی ایک جھانسے کو دے کر, کبھی NRC کے ذریعے سے, کبھی مسجد مندر کا مسئلہ پیدا کر کے, کبھی اذان کا مسئلہ پیدا کر کے, کبھی اور کوئی مسئلہ کر کے مسلمانوں کو خوف زدہ کر دیں گے. لیکن میرے امام کہتے ہیں اے مسلمانوں تمہیں خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے, دنیا کے ساتھ دنیا ہے, لیکن تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ تمہارے ساتھ تمہارا رب ہے, تمہارے ساتھ تمہارا خدا. امام کہتے ہیں خوف نہ کر رضا ذرا, خوف نہ کر رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. اس وجہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر تاریخ ہندوستان کا مطالعہ کر لیا جائے, جو لوگ اس طرح کی بہتی باتیں کرتے ہیں ان کو پتہ چل جائے گا انہوں نے دراصل تاریخ ہندوستانی کا مطالعہ نہیں کیا, اس وجہ سے ان کو پتہ نہیں ہے, یا یہ کہ پتہ بھی ہے تو وہ تاریخ کو مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ورنہ تاریخ کا یہ باب سنہرا آج بھی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں جہاں اور قوم کے لوگوں نے حصہ لیا تھا, ہندوستان کی آزادی میں ہمارے علماء اسلام نے, علماء اہل سنت نے جو حصہ لیا ہے وہ بھی سنہرے لفظوں سے لکھنے کے قابل ہے. اور تو اور علماء کرام تقریباً 27,000 علماء کرام ایسے تھے جن کی گردنیں کاٹ کر کے دلی سے لے کر پشاور تک درختوں پہ لٹکایا گیا. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو یہ باور کرایا جا سکے کہ ہم یہ سزائیں دیتے ہیں, لیکن مسلمانوں کا جوش, مسلمانوں کا جذبہ اپنے وطن کے تعلق سے اور اپنے رسول کے تعلق سے کبھی بھی سرد نہیں پڑا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس رسول پاک نے ہمیں اپنی ذات سے محبت کرنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا ہے, اسی رسول پاک نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا ہمیں ہندوستان سے محبت کی خوشبو آیا کرتی ہے, ہمیں ہندوستان سے محبت کی مہک آیا کرتی ہے. یہاں کے لوگ کچھ بھی ہو جائے لیکن رسول پاک سے غداری نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ آج بھی اگر کبھی رسول پاک کی عظمت کی بات آتی ہے تو ہمارا مسلمان کا ایک بچہ اپنی جان کا نذرانہ لے کر پیش ہوتا ہے, ایک بچہ پیش ہو جاتا ہے. مجھے یاد آ رہا ہے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا اعلان کیا تھا, پہلی جنگ یا دوسری جنگ اسلام کی, جنگ بدر کے موقع پر آپ نے اعلان فرمایا ہے مجاہدین اسلام کی بقا کے لیے, اسلام کے تحفظ کے لیے آگے بڑھو. تمام کے تمام مجاہدین اسلام آگے بڑھے تھے. کیوں بڑھے؟ تاکہ اسلام کو اور وسیع کیا جائے, اسلام کے دامن کو اور وسیع کیا جائے, اور وہ جو کفر کی نحوست میں پل رہے ہیں ان کو بھی اسلام سے آشنا کرایا جائے. اللہ اکبر. تاریخ کا وہ باب ہمیں یاد کرنا چاہیے جہاں پر تمام مجاہدین اسلام سیدنا ابوبکر صدیق اور دوسرے صحابہ جنگ میں شریک ہو رہے تھے, وہیں پر چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنی جانوں کو لے کر رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے تھے. آپ کو حضرت معاذ اور حضرت معاوض کی وہ داستان یاد ہونی چاہیے. چھوٹے بچے ہیں, 10-12 سال کی عمر ہے, جنگ بدر میں آ گئے. آقا نے ارشاد فرمایا ابھی تمہاری عمر چھوٹی ہے, تم جنگ کرنے کے لائق نہیں ہو. لیکن انہوں نے کہا حضور مجھے جنگ کی اجازت دیا جائے. میں نے سنا ہے کہ کافروں کا ایک بہت بڑا
سرغنا ہے جو آپ کو گالیاں دیتا ہے۔ حضور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی جنگ میں آئے اور جنگ میں آ کر اس سرغنا کو ہم تہے تیگ کر دیں۔ میرے آقا نے ان کی محبتوں کو بھی دیکھا، میرے آقا نے ان کی محبتوں کو بھی ملاحظہ فرمایا اور آقا نے ان کو اجازت دے دی۔ جنگ میں وہ آئے، الغرض یہ جنگ میں وہ صحابہ کرام سے پوچھتے رہے ابو جہل کہاں ہے، ہمیں صرف اور صرف ابو جہل چاہیے۔ تاریخ بتلاتی ہے جنگ بدر میں وہ دونوں کے دونوں بھائی چھوٹی چھوٹی ننھی ننھی تلواریں لیے ہوئے صرف اور صرف ابو جہل کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ کبھی ادھر گئے، صحابہ سے پوچھا کون ابو جہل ہے، وہ جا رہا ہے، ادھر پہنچ گئے، وہاں پہنچے ابو جہل ادھر آ گیا، پھر کسی سے پوچھا ابو جہل کدھر ہے، ادھر ہے، ادھر پہنچ گئے۔ الغرض وہ دونوں کو دونوں ننھے صحابی ابو جہل کے پاس پہنچتے ہیں۔ ابو جہل نے اپنی تلوار اٹھائی اور ایک بچے کے بازو پہ مار دیا، بازو لٹکنے لگا، لیکن یہ بچے مسلمان بچے تھے، سرکار کی محبت ان کے دل میں تھی، سرکار کی عظمت ان کے دل میں تھی۔ وہ جانتے تھے جس رسول کا کلمہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں وہ رسول اگر ہمارا کچھ بھی بگڑ جائے اپنا لعاب دہن لگا دے گا اور ہمارا کام بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی ننھے منھے صحابی، ان کا ہاتھ کٹ گیا، لٹک رہا ہے اور ہماری زبان میں ہاتھ جھول رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ ریورس نہیں ہوئے، آگے بڑھتے رہے۔ اور ایک وقت وہ آیا کہ انہی دونوں ننھے صحابیوں نے مل کر اس ابو جہل جیسے نابکار کا خاتمہ کر دیا اور رسول پاک کی بارگاہ میں خوش ہو کر آئے اور عرض کیا حضور وہ جو آپ کو گالیاں دیتا تھا ہم نے اس کو جہنم رسید کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے دیکھا ہاتھ لٹک رہا ہے، بخاری شریف کے الفاظ گواہ ہیں، آقا نے اپنا لعاب دہن لگایا، لعاب دہن لگانا تھا، وہ ہاتھ جو لٹکتا نظر آ رہا تھا میرے آقا نے لعاب دہن لگا دیا، وہ ہاتھ جو ابھی تک لٹک رہا تھا صحیح و سالم نظر آنے لگا، درست نظر آنے لگا۔ وہ صحابہ بھی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جان آپ کی تھی، آپ کے نام پر قربان کرنا چاہتے تھے، اور ہمیں یہ پتا ہے جہاں کسی کا کوئی کام نہ چلے وہاں پر مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت۔ اللہ اکبر۔ اب اگر کوئی یہ سوچے کہ ہمارے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو ورغلا کر اسلام سے ہٹا دے گا، یہ اس کی اللہ کی قسم خام خیالی ہے۔ ہمارا بچہ چھوٹا بچہ اگر ہم نے ان کو رسول کی محبت بتلا دی، سکھلا دی، ان کے رگو ریشے میں ڈال دی تو ان کی جان تو جائے گی لیکن کبھی وہ رسول پاک سے بغاوت نہیں کریں گے، رسول پاک کی الفت میں اپنی جان دے دیں گے لیکن اسلام سے موہ نہیں کریں گے۔ آج جو حالات ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں، مثال کے طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم کو اور آپ کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ آج فلاں گاؤں میں فلاں علاقے میں کوئی لڑکی مرتد ہو کر کسی کے ساتھ چلی گئی، کسی غیر مسلم سے شادی کر لیا، بھاگ گئی۔ اس طرح کی چیزیں آپ سنتے ہیں، سنتے رہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھروں میں اسلام کی تعلیمات کو اسلام کی تعلیمات اللہ رب العزت پر حتمی ایمان کہ جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے، وہی ہوگا۔ اور رسول پاک کی محبت اگر رہے گی تو اگر ہم یہاں پر شہید بھی ہو گئے ہمارا قطرہ خون زمین پر بعد میں گرے گا، جنت کی سند ہمیں پہلے عطا کی جائے گی۔ اللہ کی قسم اگر یہ عقیدہ ہم نے اپنے بچوں کے اندر منتقل کر دیا تو پھر کبھی بھی وہ ان بھپکی مارنے والوں اور بھونکنے والوں سے کبھی ڈریں گے نہیں، گھبرائیں گے نہیں۔ اور جو ڈرتے گھبراتے ہوئے طرح طرح کے بیانات دیتے نظر آتے ہیں، میں ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ بیان وہ اسی وقت دیتے ہیں جب وہ اپنی جھرمٹ میں ہوتے ہیں، جب ان کا مجمع ہو تب یہ بیان دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، ابھی جب ایک بندے نے
ایک خبیث نے رسول پاک کی شان میں گستاخی کی تھی تو ہمارے علاقے کے ایک بہت ہی یوں کہہ لیجئے مسلمان تو تھے لیکن اسلام کے نام پر صرف کلمہ ہی پڑھا ہے، مزید نہ نمازوں سے کوئی مطلب، روزہ حج و زکوٰۃ سے کوئی مطلب نہیں، لیکن جب اس خبیثہ ملعونہ نے رسول پاک کی شان میں گستاخی کی تھی تو وہ صاحب کھڑے ہوئے، جذبات میں کھڑے ہوئے، اور جب ان کے کلمات میں نے سنے، یقین کریں اللہ کی قسم میری آنکھوں میں آنسو جاری۔ وہ کہنے لگے اگر وہ ملعونہ میرے سامنے آ جائے تو یہ جان میں رسول پاک پر قربان کر دوں گا لیکن اس ملعونہ کو چھوڑوں گا۔ میں نے کہا الحمدللہ ابھی بھی یہ جذبہ قائم ہے، وہی جذبہ جو حضرت خباب کا جذبہ تھا، وہی جذبہ جو حضرت عمر فاروق کا جذبہ تھا۔ حضرت خباب کی کہانی آپ کو پتا ہے، حضرت خباب کو غیروں نے گرفتار کر لیا تھا، گرفتار کرنے کے بعد انہوں نے سوچا تھا کہ حضرت خباب کو ہم ریورس کر کے اپنے دامن سے وابستہ کر لیں گے۔ حضرت خباب کو لالچ بھی دی گئی، یہ بھی کہا گیا کہ اگر تم اسلام سے پھر جاؤ تو پھر ہم تم کو دنیا کی دولتیں بھی دیں گے اور تمہیں اپنا سردار بنا دیں گے۔ توجہ ہے میری طرف، توجہ ہے، جن کا کہہ دے سبحان اللہ، طرف کے بولے الحمدللہ، اللہ اکبر۔ حضرت خبیب کی کہانی سنو، حضرت خبیب کو ظالموں نے گرفتار کر لیا، گرفتار کرنے کے بعد کہا اے خبیب اگر تم اسلام کے دامن سے اپنے آپ کو الگ کر لو تو ہم تمہیں اپنا مالک بنا لیں گے، ہم تمہیں اپنا سرور اور آقا بنا لیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اسلام سے تم الگ ہو جاؤ، شرط یہ ہے کہ تم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دو معاذ اللہ۔ حضرت خباب کو کہا گیا، حضرت خباب نے مسکراتے ہوئے کہا تم گالی دینے کی بات کر رہے ہو؟ اجی سنو، قسم خدا کی میرے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، مجھے بوٹیاں بنا کر چیل کووں کو ڈال دینا، یہ تو مجھے گوارا ہے، لیکن میں مصطفیٰ کریم کی شان میں ایک لفظ بھی گستاخی کے نہیں بول سکتا۔ اللہ اکبر، جس رسول کو اللہ رب العزت نے طٰہٰ و یاسین کہہ کے پکارا ہو، جس رسول کو مزمل اور مدثر کہہ کے پکارا ہو، جس رسول کی محبت کو نجات کا ذریعہ بتایا ہو، اس رسول کی شان میں ایک لفظ بھی گالی کے نہیں بول سکتا، تو مجھے کاٹ ڈالو، میری چتڑے چتڑے کر کے کل کوے کو دے دو، لیکن کبھی میں اسلام سے برگشتہ نہیں ہو سکتا۔ تب ان ظالموں نے سمجھا تھا کہ یہ محبت رسول ایسی چیز نہیں ہے جس کو عام طور پہ دنیا کی دولت دیکھ کر اور دنیا کی دولت دے کر نکال لی جائے، محبت رسول جس کے سینے پہ پیوست ہو جائے تو پھر کچھ بھی ہو جائے وہ اپنی جان تو دے سکتا ہے لیکن رسول پاک کا دیا ہوا ایمان اور اس کا سودا کبھی نہیں۔ اور کیوں سودا کیا جائے، کیوں سودا کیا جائے؟ آخر ظاہر سی بات ہے ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جس نبی کی بات اور عظمت کا عالم یہ ہے کہ اگر کسی ظالم نے ذرہ برابر بھی ایک لفظ رسول کے خلاف بولا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں پوری آیت اس کے خلاف نازل کرتی ہے۔ پھر تک توجہ ہے، توجہ ہے، ذرا اور آگے آ جائیں آپ 5 منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آگے آ جائیں، سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم صلاۃ تحب و ترضى یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔